دیکھیے ایک بڑی اہم اور دقیق بحث ہے، یہ بحث ہے علمی خالص فقہی اور اصولی۔ وہ بحث کیا ہے؟ وہ بحث یہ ہے کہ آیات قرآنیہ، قرآن مجید کی کوئی آیت اگر آج ہمارے سامنے ہے تو اس کی شأن نزول چاہے کچھ بھی ہو، سبب نزول چاہے کچھ بھی ہو، تمام مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ فقہ حنفی، فقہ جعفری سب کا اتفاق ہے، اصولیین کا اتفاق ہے، اخباریین بھی تسلیم کرتے ہیں اسے کہ سبب نزول کچھ بھی ہو، سبب نزول کو سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ آیت ایک خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس آیت کا متن، اس کے الفاظ، اس کے صیغے اگر اس میں اطلاق ہے اور عموم ہے، اگر خطاب عام ہے، لفظ میں مضمون عام ہے، مضمون خاص نہیں ہے، اگر مضمون میں اطلاق ہے، تقیید نہیں ہے، تو قیامت تک کے لیے وہ حکم جاری رہے گا۔ واضح ہے؟ سبب کوئی بھی رہا ہو، لیکن جب حکم آ گیا تو وہ عام ہے۔ یہی صورت حدیث پیغمبر کی ہے، چاہے تاریخی پس منظر کچھ بھی ہو، اگر وہاں تخصیص الفاظ نبوی میں موجود ہو تو دوسری بات ہے، لیکن اگر الفاظ سرکار رسالت مآب عام ہیں تو اسے کسی واقعے سے خاص نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ نہ پوچھئے گا کہ یہ حدیث حضور نے کب ارشاد فرمائی، اے علی تمہاری منزلت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی، جب بھی کہا ہو، لیکن جب تک نبوت محمد باقی ہے، علی ہارون مصطفیٰ ہے، صلوات محمد و آلہ۔ حدیث متواتر رسول اللہ نے فرمایا ہے، یا علی اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس کے بعد کیا ہے؟ الا انہ لا نبی بعدی، ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم المرسلین ہوں، میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ نبوت کے لیے تو فرمایا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہاری ہارونیت محدود ہے۔ نبی میرے بعد نہیں ہو سکتا، مگر چونکہ نبوت میری قیامت تک ہے تو تم میرے وصی رہو گے ہارون کی طرح جب تک سلسلہ زمین و زمان قائم ہے۔ اب ایک جملہ عرض کروں، نہ جانے کب سے آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نہ جانے کب سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، بعض مسلمان، سب مسلمان کہتے ہیں علی ولی اللہ، سب مسلمان کہتے ہیں، لیکن بعض حضرات ہر موقع پہ کہتے ہیں، بعض کبھی کبھی کہتے ہیں، بعض خانقاہ میں کہتے ہیں، بعض تنہائی میں کہتے ہیں، کہتے سب ہیں کہ علی اللہ کے، کہتے سب ہیں۔ علی کو ولی نہ مانو گے تو خدا سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ سنیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل، بلا فاصل کے آپ بس یہ معنی سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کوئی فاصلہ نہیں ہے،
نہیں، دونوں طرف سے بلا فصل ہے علی، نہ آغاز ولایت میں فصل ہے نہ انتہاء ولایت میں فصل ہے۔ جب تک محمد کی نبوت ہے اس وقت سے اس وقت تک علی کی ولایت ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل مگر اس ولایت کا تقاضا کیا ہے؟ اتحاد، اتحاد، اتحاد۔ ولایت کو ایشو بنا کر افتراق نہ ہو، ولایت کو ایشو بنا کر انتشار نہ ہو، نہ آپس میں نہ غیروں سے۔ پیغام ولایت کا لفظ ولایت کی دلاویزی تو دیکھو، لفظ ولایت، اللہ اکبر۔ یہ جملہ مختلف مواقع پہ کہتا رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا، بلکہ اس سیاق و سباق میں کہوں تاکہ ترتیب سے یاد رہے بات۔ اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید اگر ایک کتاب ہے تو اس کتاب کا موضوع کیا ہے، جواب کیا ہے؟ یاد ہے؟ توحید۔ ایک لفظ میں جواب ہے، قرآن کا موضوع ہے توحید۔ اگر کوئی پوچھے کہ اس کتاب الہی کا عملی پیغام ایک لفظ میں بتاؤ، 6666 آیتوں پر مشتمل قرآن ہے، اس کا خلاصہ ایک لفظ میں بتاؤ، اس کا عملی پیغام کیا ہے؟ جواب ہے تقوی۔ بھولنا نہیں ہے جواب، عزیزو جوانوں، بھولنا نہیں ہے جواب۔ موضوع کیا ہے؟ توحید۔ عملی پیغام کیا ہے؟ تقوی۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک لفظ۔ اور قرآن مجید نے نظریہ حکومت کیا پیش کیا ہے؟ کیا جواب ہوگا ایک لفظ میں؟ ولایت۔ دلیل پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اور یہ موضوع ایسا زندہ ہے کہ نہ کبھی انسانی معاشرہ حکومت سے بے نیاز ہو نہیں سکتا، اور جب بے نیاز نہیں ہو سکتا تو یہ موضوع ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کسی سے پوچھئے، عام طور پہ اب اس میں بھی ایک اختلاف نظر ہے، ٹھیک ہے، سب کا احترام کرتا ہوں میں، لیکن اپنا نقطہ نظر واضح تو کرنے کا حق ہے مجھے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ایک واضح آیت نہیں ہے، یا کسی ایک آیت میں کوئی واضح کوئی ایک نظریہ حکومت اسلام نے قرآن نے پیش نہیں کیا۔ میں دست ادب جوڑ کے سوال کرتا ہوں کہ حضرت یہ کہتے منہ نہیں سوکھتا ہر ایک کا کہ اسلام اور قرآن نے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر روشنی ڈالی ہے۔ ہمیشہ زبان تر رہتی ہے یہ کہتے ہوئے خطبہ کی، واعظین کی، مجتہدین کی، علماء کی، داعین کی، جو دعوت کا سلسلہ لے کر چلتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں کہ اسلام اتنا کامل، اتنا شامل، اتنا ہمگیر دین ہے، اور اس کی شریعت ایسی مکمل شریعت ہے، اور بجا کہتے ہیں اس میں کوئی تعریف ممکن نہیں ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ شامل ہے۔ بستر پر سونے کے آداب اور احکام سے لے کر بازار کے معاملات تک زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر اسلام نے روشنی نہ ڈالی ہو۔
اچھا، جب ہر مسئلے پر اسلام نے روشنی ڈالی اور انسانی معاشرے کا ہر مسئلہ تقریباً حکومت کے زیر سایہ آ جاتا ہے، آپ اپنا گھر بنانا چاہیں، آپ زمین خریدنا چاہیں، یوں ہی خرید لیں گے؟ کوئی کہے کہ جب میری زمین، میں نے پیسہ لیا، زمین آپ کو دی، ہو گیا معاملہ ختم؟ ہو جائے گا معاملہ؟ نہیں ہو سکتا۔ حکومت کا قدم درمیان میں، یا یہ حکومت کا ایک محکمہ ہے، وہاں جا کر آپ اندراج کرائیے، رجسٹری کرائیے، تاکہ معاملہ مکمل ہو۔ اچھا، اسکول کا مسئلہ ہے، کوئی صاحب اسکول کھولنا چاہتے ہیں، ایک نیک کام ہے، عبادت ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت، اس سے مقدس عبادت ممکن نہیں ہے، کھول لیجئے اسکول۔ حکومت نہیں کھولنے دے گی، وہ حکومت کیا ہوتی ہے کہ صاحب حکومت کے بغیر اسکول نہیں چل سکتا۔ ایک دکان کھولنا ہو، کوئی کام آپ کرنا چاہیں، کوئی عاشق اپنے معشوق کو خط بھیجنا چاہے، ڈاک خانے کا شعبہ موجود ہوگا تب تو بھیجے گا۔ اب ڈاک خانے سمٹ رہے ہیں اور چیزیں، مگر ہر جگہ حکومت کا دخل ہے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی میں زمین خریدنے کی بات کر رہا تھا، زمین خرید لیا آپ نے، اب آپ مکان بنائیں، زمین خرید لی، مکان بنائیں، نقشہ پاس کرائیں گے، کس سے پاس کرائیں گے؟ حکومت سے۔ اور بعض ممالک جو بہت اچھی حکومتیں روئے زمین پہ چل رہی ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ صرف نقشہ پاس کر کے اور وہ ایک بار خاموش نہیں ہو جاتی، آپ بنانا شروع کیجئے، بار بار آدمی آتا ہے، نگرانی کرتا ہے کہ نقشے کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں، نقشہ بنانے کے پردے میں کہیں حکومت کو دھوکہ تو نہیں دیا ہے کہ نقشہ کچھ پاس کرایا، بنا کچھ اور رہے ہیں۔ نگرانی، وہ حکومت کون ہوتی ہے نگرانی کرنے والی؟ کہتے ہیں نہیں صاحب، یہ سب ضروری ہے، خود آپ کی زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ جو معیار ہے، جو پیمانہ ہے، جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں مکان بنانے کے، اگر آپ نے ان کو نظر انداز کر دیا کسی بنا پر، جہالت کی بنا پر یا بخل کی بنا پر، پیسے زیادہ لگ رہے تھے، آپ نے تھوڑے پیسے میں مکان چاہا بن جائے، کمزور بنا لیا، یہ کل کو مکان منہدم ہوگا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نگرانی رکھے، آپ کی جان کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں، دکان کھولنے سے لے کے، مکان بنانے سے لے کے اور اسکول قائم کرنے تک چند مثالیں ہیں۔ یہ مثالیں آپ گنتے چلے جائیں، زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جہاں حکومت کا قدم درمیان میں نہ آ جائے۔ تو یہ اسلام اور قرآن کیسا ہے جس نے زندگی کے ہر مسئلے پہ روشنی ڈالی اور حکومت کے مسئلے پہ روشنی نہیں ڈالی۔ حکومت کا مسئلہ قوم پر چھوڑ دیا کہ جس کا جس طرح جب جی چاہے حکومت بنا لے۔ الیکشن سے بن رہی ہو تو الیکشن سے بن جائے، سلیکشن سے بن رہی ہو تو سلیکشن سے بن جائے، نامینیشن سے بن رہی ہو تو نامینیشن سے بن جائے، قہر و غلبہ سے بن رہی ہو تو قہر و غلبہ سے بن جائے، جو بھی تخت حکومت پہ آ جائے، پھر پابند بھی کرنا چاہا لوگوں نے کہ اس کا پھر اتباع کیجئے، پیروی کیجئے۔ اگر یزید تخت خلافت پہ آ گیا تو حسین کو حق نہیں ہے کہ اعتراض کرے۔ کیا یہی اسلام نے نظریہ حکومت پیش کیا ہے؟ آج تک ایک مکتب فکر یا تھوڑے سے لوگ، مٹھی بھر لوگ، عام مسلمان نہیں، عام مسلمان ہرگز نہیں کہتا، مگر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید خلیفہ وقت تھا، حسین نے اس کے خلاف خروج کیا، حسین باغی تھے، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ یہاں وہ حدیث بھول جاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ حاکم جابر و ظالم کے سامنے انسان کلمہ حق کہے۔
ہمارے لیے، آپ کے لیے ہر کس و ناقص کے لیے سب سے بڑا جہاد یہ ہے، افضل ترین جہاد یہ ہے کہ وہ ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہے، اور حسین فرزند رسول کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ وہ حسین جس کے لیے رسول نے کہا حسین منی وانا من حسین، آپ کو حق ہے، عمر بکر زید ہما شما کسو ناکس سب کو حق ہے، حسین کو حق نہیں ہے۔ کیا صرف اس لیے کہ حسین محمد کا بیٹا ہے، یزید ابو سفیان کا پوتا ہے؟ صرف اس لیے؟ صرف اس لیے؟ خدا کی قسم میں دعا کرتا ہوں پروردگار انسانیت کو خدا شناس بنا دے، مسلمانوں کو مصطفیٰ شناس بنا دے۔ کیا بات ہے، کیا دعا ہے۔ ابھی نہیں مصطفیٰ کو پہچانے، نہ جان مصطفیٰ حسین ابن علی کو پہچانے۔ اگر یہ باتیں اس اختصار کے ساتھ فشردہ جملوں میں یاد رہ جائیں تو پھر یہ جملہ کہوں گا، کتاب الہی قرآن مجید کا موضوع توحید ہے، بنیادی نظریہ توحید ہے، نظام حکومت ولایت ہے، عملی پیغام ہر فرد کے لیے تقوی ہے۔ واضح ہے؟ آج یہ 3 سوال اور 3 جواب، باقی آئندہ۔ اب گفتگو کو آگے بڑھاؤں، بات حسین تک پہنچ گئی۔ زندگی کے لیے قبولیت دعاؤں کے لیے، قبولیت مجلس کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بات حسین تک پہنچ گئی تو بات آگے بڑھاؤں۔ آخر یہ روایت تاریخ طبری میں بھی ہے، یہ روایت اجلہ محدثین نے نقل کیا ہے، سنتاً و شیعتاً، سنی علماء شیعہ علماء سب نے نقل کیا ہے کہ سر مبارک حسین نو کے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت سنی گئی۔ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ سورہ کہف اور اس آیت پر بحث کرنے سے پہلے ایک سوال قائم کروں۔ مجھ سے بعض جوانوں نے پوچھا بھی کہ آخر سرکار سید الشہداء نے بطور خاص سورہ کہف ہی کی تلاوت کیوں کی؟ توجہ، تاریخ کا اسٹوڈنٹ بھی آ کے پوچھ سکتا ہے، اگر تاریخ طبری کوئی پڑھ رہا ہو وہ یہ روایت پڑھے گا، اس میں یہ روایت پڑھے گا کہ سر مبارک حسین نو کے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت بطور خاص۔ سورہ کہف کا انتخاب کیوں ہے اور اس آیت کا انتخاب کیوں ہے؟ یا یہ کہوں کہ یہ آیت گوش تاریخ میں محفوظ کیسے رہ گئی، کیوں رہ گئی؟ ورنہ اس فقیر کا تو یہ جملہ ہے، اس فقیر کا یہ جملہ ہے، میری اپنی سندیں ہیں، اس فقیر کا یہ جملہ ہے۔ حسین نے صرف ایک سورے کی تلاوت نہیں کی ہے، حسین نے تو پورا قرآن سنا، مختلف مواقع پہ مختلف آیتیں لوگوں نے توجہ سے سنی اور یاد رکھی، ورنہ آقا نے پورا قرآن نو کے نیزہ پہ سنایا ہے۔ اور اسی لیے ایک جملہ، ایک 2 مصرے اور یاد آ گئے مجھے، کسی لوگ شاید ان 2 مصروں کو بھی یاد رکھیں کہ حق کا تصور بدل نہ جائے، حق کا تصور بدل نہ جائے، حق کو پہچنوائیں حسین، حق کا تصور بدل نہ جائے، حق کو پہچنوائیں حسین۔ اے منصورو دھیان سے سننا جب قرآن سنائیں حسین۔
کے نیزہ پہ حسین کا قرآن سنانا حکمت ہے، اعجاز حق ہے۔ وہ شعر تو ہوگا نا ذہن میں، بہت پڑھتا ہوں، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین حضرت نے سورہ کہفی کی تلاوت کیوں فرمائی اور یہ آیت گوش تاریخ میں کیوں محفوظ رہ گئی؟ اس ایک سوال کے متعدد جواب ہیں، ہر جواب اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، مگر میں عرض کروں جو اہل فہم ہیں، اہل فراست ایمانی ہیں، وہ جا کر صرف سورہ مبارکہ کہف کھول کر شروع سے پڑھیں، پہلی آیت میں جواب موجود ہے، سورہ کہف کی پہلی آیت میں جواب موجود ہے، سورہ کہف کی پہلی آیت، مطلع سورہ کہف میں جواب موجود ہے۔ کیا ہے مطلع سورہ کہف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ میرا یہ فقرہ یاد رکھیے گا کہ تاریخ میں حضرت امام حسین کا قیام کس موڑ پر ہے؟ اس موڑ پر ہے جب مملکت اسلامی کا ایک ظالم و جابر و فاسق حکمراں تخت خلافت پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا، لعبت بنو ہاشم بالبل کے فلا ملک جاء ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، ڈھونگ رچا تھا، نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، یعنی اصل وحی کا انکار اور نبوت محمد کا انکار تھا۔ حسین نے نو کے نیزہ پر اس کا جواب دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے جد پر تو نے کتاب نازل کی۔ اور دیکھو تو صحیح، پھر دستے ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، معصوم کا جواب دینے کا انداز تو دیکھو، تو میں کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب کوئی ایسا شخص اعتراض کرے جو گفتگو کے قابل نہ ہو تو جواب خدا کو مخاطب کر کے دے دیا جاتا ہے۔